بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، مذاکرات کی ناکامی کے بعد صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور جو پہلی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ اب رکنے کا نہیں لگ رہا۔ مشرق وسطیٰ کے اوپر ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی وقت بھی دوبارہ خدا نخواستہ لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑائی دوبارہ نہ ہو، لیکن اسرائیل سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ اس لڑائی کو دوبارہ بڑھاوا دے سکتا ہے، اور امریکہ کو دوبارہ اس لڑائی میں شامل ہونا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی شمولیت کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب اس لڑائی کے اندر دوبارہ نہیں اترے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بڑی مشکل سے اس لڑائی سے جان چھڑائی ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ ایران کے ساتھ دوبارہ لڑائی میں آئے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے اس ٹائم کو استعمال کیا ہے بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ میں ہتھیار پہنچانے کے لیے، یا اپنے نئے اتحادی بنانے کے لیے، یا اپنے ساتھ دیگر ممالک کو لے کر لڑائی میں اترنے کے لیے۔ بہت ساری پیش رفت مشرق وسطیٰ میں ہوئی ہے، بہت سارے ہتھیار پہنچے ہیں، بہت سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ ہیں، اور اتحاد بھی بنا۔ ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برطانیہ نے بھی 50 ملکوں کا ایک اتحاد قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، لیکن اقوام متحدہ نے اس کے اوپر کسی قسم کی کانسنٹ نہیں دی۔ اقوام متحدہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ اب جو بھی ہوگا وہ اقوام متحدہ سے بار بار ہوگا۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان، ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں بھی ایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا اسرائیل کے خلاف، اس پہ اسرائیل کا سخت رد عمل آیا، جس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے 2 ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے جو اسرائیل کی مخالفت میں کیے تھے۔ لیکن اب کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک نئی سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی۔ لیکن ترکی اور اسرائیل کا معاملہ بہت گرم ہو گیا۔ اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے، کیونکہ ایران کی سہولت کاری کا الزام لگایا ترکی کے اوپر اسرائیل نے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نہ صرف ترکی کے اوپر اٹیک کیا، بلکہ جنوبی کوریا کے اوپر بھی اٹیک کیا، ان کی قیادت کے اوپر بھی نشانہ بنایا۔ اور ایک اور جو سٹیٹمنٹ خاص طور پہ اردگان کا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اسرائیلی کافی سیخ پا ہوئے ہیں، جس میں سٹیٹمنٹ میں ترک صدر نے یہ کہا کہ اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا، یا اس وقت پاکستان کے اندر ثالثی نہ ہو رہی ہوتی، تو ترکی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہوتا۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں طیب اردگان نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ثالثی ہو رہی ہے، لڑائی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اسی لیے اب ترکی اس لڑائی سے باہر ہے۔ ادروائز ترکی نے یہ بتایا کہ اگر یہ ثالثی نہ ہوتی اور جنگ چلتی رہتی، تو ترکی اس لڑائی میں اسرائیل کے خلاف شامل ہو چکا ہوتا۔ تو اسرائیل کا اتحادی امریکہ ہے، تو ایران کا اتحادی ترکی بن جاتا جنگ کے اندر۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نیتن یاہو کی جانب سے۔ شاید نیتن یاہو نے جس وقت یہ دعویٰ کیا، ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، یا جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران نے جو جواب دیا ہے، دیکھیں میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جی ڈی وینس 3 منٹ سے زائد بات کر کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے پاکستانی سرزمین کو چھوڑ دیا، اور ایک مایوسی تھی ان کی پریس کانفرنس میں کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ایران کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں بن پائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کافی لچک دکھائی، اور ایرانیوں نے لچک نہیں دکھائی، اور ایران کی جانب سے وہ مطالبات نہیں مانے گئے جو امریکہ نے سامنے رکھے، اور امریکہ نے بڑی لچک دکھائی۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب ایرانی بات کریں گے تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو کالیباف کا جو ایرانی وفد کے سربراہ تھے، ان کا پہلے سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک چیز نا ہمیں ایک اور اپنے دماغ میں رکھنی پڑے گی، جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، تو آپ نے کیپیسٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے کس طرح کے لوگ مذاکرات میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ موازنہ کریں نا، تو ایرانی وفد کے اندر 4 تو پی ایچ ڈی تھے، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، یہ ڈاکٹریٹ ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں، یہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں۔ اب ان کی ذہانت اور ان کی جو قابلیت ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اپنے شعبوں میں شاندار لوگ ہیں، ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے لمبے مذاکرات کرنے کی، ان کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، ان کا ایک اکیڈیمک کریئر ہے بڑا شاندار۔ دوسری طرف جو امریکہ سے لوگ آئے تھے، وہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے،
ایک جو ہے وہ نائب صدر امریکہ کا، ایک رائٹر تھا پہلے، تو ان کا وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی تعلیمی قابلیت بھی وہ نہیں ہے، ان کے اعصاب بھی اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ایک آدمی کے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ تو ایران کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی، ایران کے لوگوں میں قابلیت بہت زیادہ تھی، جو لوگ بیٹھے مذاکرات میں تو وہاں امریکہ کو کافی دقت ہوئی، جو دکھائی دے رہا اس میں امریکہ کو کافی دقت ہوئی۔ اگر آپ جے ڈی وینس کی وہ پریس کانفرنس نکال کر سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے کانفیڈنس میں نہیں تھے جیسے کانفیڈنس میں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور انہیں بہت جلدی تھی کہ مجھے زیادہ سوالات نہ سننے پڑیں۔ انہوں نے صرف ایک ٹوکن قسم کی پریس کانفرنس کی، یعنی وہ 52 سیکنڈ بولے اور 20 سیکنڈ انہوں نے پاکستان کی بات کی، وہ 30 سیکنڈ 32 سیکنڈ انہوں نے جو ہوا اس پہ بات کی، اور اس کے بعد 2-3 سوالات کے بہت مختصر جواب دے کے وہ نکل گئے۔ جتنے اہم سوالات تھے ان ساروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے جواب انہوں نے نہیں دیے۔ اب وہ سوالات کے جواب ہم توقع کر رہے تھے کہ ایران کی جانب سے آئیں گے، ایران نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب ابھی بھی باقی ہے۔ جو ایران کی جانب سے سب سے تگڑا جملہ ہے اب تک وہ وزیر خارجہ عراقچی کے بیان میں سے رپورٹ ہوا ہے۔ جو عباس عراقچی ہے نا، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ ان کا جو جملہ ہے نا اس کے اندر سارا جواب ہے کہ امریکہ مذاکرات کی میز پر وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وہ جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکا۔ ہم یہاں نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے، پاکستان سے روانگی سے قبل جو جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس تھی وہ غیر ضروری تھی، یہ بات بھی کی انہوں نے۔ اب دیکھیں، اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں ہارا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں ہارے گا، اور امریکہ میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں جیت پایا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں جیت پائے گا، اور یہی ہوا ہے۔ یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ ایران اس جنگ کا فاتح ہے، یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ کم وسائل کے باوجود انہوں نے شاندار لڑائی لڑی ہے۔ اب سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کالی باف کا، جو سربراہ تھے ایرانی وفد کے۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، یا ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کے خاتمے کے بعد سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا بیان جاری کیا۔ ان کے 5 ٹویٹ ہیں جن کے اندر انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے پر پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی امریکہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے جنگیں کی ہیں، جب کبھی مذاکرات کی ہیں بیچ میں انہوں نے جنگ کر دی۔ سپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ مذاکرات میں ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، لیکن مخالف فریق اس مرحلے پر ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا، یعنی بد اعتمادی ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں جو امریکن صدر گئے ہیں وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایران کو بتا دی ہے، بڑی اچھی آفر کر دی ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آفر ان کے پاس ہے، بال ان کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرانی کہہ رہے ہیں ہم نے امریکہ کو سمجھا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، اب بال امریکہ کے کورٹ میں ہے، وہ بتائیں کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ایرانی قوم کا حقوق کی پاسداری کے لیے فوجی جدوجہد کے ساتھ ڈپلومیسی کو دوسرا طریقہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے فوجی طاقت ہے جس سے ہم جواب دیتے ہیں، دوسرا ہم ڈپلومیسی کو بھی ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ ایران 9 کروڑ افراد کا ملک ہے، سپریم لیڈر کے حکم پر سڑکوں پر نکلنے والے بہادر ایرانیوں کا شکر گزار ہوں۔ ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوششیں ہم جاری رکھیں گے۔ تو ایرانی بڑے عزم کے